اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغنى بالقرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے آداب و رسول یہ ضروری تھے، ہم نے شروع کیے تھے۔ پہلے ہم نے آداب پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے اصول شروع کی۔ اس اصول میں ہم نے 5 اصول پڑھے ہیں ابھی تک۔ پہلا اسماء القرآن، دوسرا تعریف قرآن، تیسرا حکمت نزول قرآن، چوتھا مخاطبین قرآن، پانچواں قرآن کریم کے مقاصد۔ آج ہم چھٹا اصول پڑھیں گے، نمبر 6، الوجوہ والنظائر۔ الوجوہ والنظائر، الف لام واو جیم واو ہا، الوجوہ واو نون زا الف حمزہ را، والنظائر، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کے اصول میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ ہر جگہ ایک ہی معنی پہ نہیں آتا۔ مثلا ایک لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، اور وہ لفظ جو ہے وہ قرآن کریم میں 20 بار آیا ہے، لیکن آپ نے مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہے کہ 20 بار جہاں پہ آیا ہے تو ہر جگہ پہ اس لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہوگا، ہر جگہ پہ اسپیسیفک معنی ہوگا۔ آپ نے یہ مائنڈ میں نہیں لانا کہ ایک ورڈ جہاں پہ بھی آئے اس کا ایک ہی معنی ہے، نہیں۔ اگر آپ ایک لفظ کا معنی ہر جگہ ایک طریقے سے کریں گے، اگر آپ ایک لفظ کی معنی ہر جگہ پہ ایک ہی معنی کریں گے تو آپ کے معنی میں فساد آئے گا، اور کبھی کبھی آپ اسلام سے بھی خارج ہو جاؤ گے۔ تو یہ اصل اور یہ چیز آپ کو سمجھنا قرآن کریم سے پہلے ضروری ہے کہ یہ جاننا کہ قرآن کریم میں ایک ورڈ جتنی بار بھی آیا ہے تو ہر جگہ پہ ایک ہی معنی پہ ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ 20 ٹائم آیا ہے تو 20 کا 20 مختلف ہوگا، نہیں۔ کبھی کبھی کئی جگہوں پہ اس کا معنی بدل جاتا ہے پھر، اور کیوں بدل جاتا ہے؟ اس آیت کے مطابق بدل جاتا ہے، وہاں پہ جو ٹاپک شروع ہوتا ہے اس کے مطابق بدل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایگزیکٹ معنی کریں گے تو آپ کے معنی میں فساد آئے گا۔ لیٹ سپوز تفسیر القرآن بالقرآن پہ آتے ہیں نا، میں نے بات کہی تو اس پہ دلیل دیکھتے ہیں۔ پھر مثال کے طور پر ایک لفظ ہے وحی، تو آپ سب جانتے ہیں نا وحی کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کا آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی پیغمبر کو اس کا اللہ رب العالمین کی وہ پیغام پہنچانا، یہ وحی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا، یہ وہی ہے۔ اور ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ وہی صرف اور صرف فرشتہ لاتے ہیں جس کا نام ہے حضرت جبریل علیہ السلام، اور وہی جو ہے یہ صرف اور صرف انبیاء کرام پہ نازل ہوتی ہے، انبیاء کرام کے علاوہ کسی بھی بندے پہ وہی نہیں نازل ہوتی، یہ ہم سب کا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ وہی جو ہے یہ ہر جگہ پہ ایک ہی معنی پہ نہیں آتا۔ یہ وہی جو ورڈ ہے یہ ہر جگہ پہ اس کا معنی وہی نہیں ہوگا، ہر جگہ پہ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ فرشتہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا کسی پیغمبر پہ وہی کیا۔ آپ مثال کے طور پر چلے ایگزامپل دیکھتے ہیں، آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ نکالے پارہ نمبر 7 سورۃ مائدہ، آیت نمبر 111 نمبر آیت 111، سورۃ مائدہ 7واں پارہ، آیت نمبر 111، سورۃ نمبر 5۔ مثال دیکھتے ہیں کہ وہی ہر جگہ پہ ایک ہی معنی پہ آتا ہے۔ اگر آپ وہی کی ہر جگہ ایک ہی معنی، آپ ہر جگہ پہ وہی کا معنی وہی کرے تو آپ شاید آپ کا معنی خراب ہو جائے۔ پھر یہ مثال پہ آپ دیکھ لیں، سورۃ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 111، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، وَإِذْ اور یاد کیجئے، أَوْحَيْتُ جب میں نے وحی کیا، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں کو۔ حواریین کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ تو ہم سب کا ایمان تو ہے کہ وہی تو پیغمبر پہ آتے ہیں نا، جب پیغمبر کے علاوہ کسی اور پہ وہی نہیں نازل ہوتی تو حواریین پہ کیوں نازل ہوئی؟ یہاں تو اوحیتو کا معنی میں نے کیا کہ وہی کیا، تو معنی فساد ہوا نا، سب کچھ خراب ہوا نا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب میں نے وہی کیا حواریین پہ، تو یہاں پہ اگر میں وہی کا معنی وہی کروں تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ پھر یہاں پہ وہی کا معنی ہے الہام، دل میں ڈالنا، ایک بات جو دل میں ڈالتے ہیں نا اللہ، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے، اے اس طرح کرے نا، تو ہم جاتے ہیں پھر اس طرح ہی کرتے ہیں۔
تو اس طرح دل میں بات ڈالنے کو الہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا معنی اب یہ ہوا، وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور یاد کیجئے جب میں نے دل میں ڈالی بات إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریین کے، کون سی بات ڈالی اللہ نے؟ ان یہ بات، آمنو کہ ایمان لائے بھی مجھ پہ، وبرسولی اور میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پہ، قالو تو کہا حواریون نے، آمنا جی ہم نے ایمان لایا، وشہد اور ہم گواہی دیتے ہیں، بے اننا مسلمون کہ یقیناً ہمیں مسلمان، مطلب ہم نے آپ کا مسئلہ مان لیا۔ تو اوحیتو کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ الہام، تو وہی کبھی کبھی معنی الہام پہ آ جاتا ہے، یہ پہلا اگزامپل۔ دوسرا اگزامپل آپ دیکھ لیں سورہ مریم، سورۃ مریم، سورۃ مریم دیکھ لیں آپ، پارہ نمبر 16 آیت نمبر 11، سورۃ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 11، وہی ہر جگہ پہ ایک معنی پہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا اگزامپل۔ اس طرح بہت سارے ورڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف وہی نہیں ہے، میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں سر۔ سورۃ مریم، سورۃ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 11، حضرت زکریا علیہ السلام کی بات فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اولاد نہیں تھا، بیٹے نہیں تھے، اور وہ اللہ سے مانگ رہے تھے، وہ بوڑھا ہو گیا تب بھی اللہ نے نہیں دیا۔ پھر بڑھاپے کے حالات میں اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ بھیجا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کا بیٹا ہوگا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ جی اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کریں گے، عام لوگوں سے آپ 3 دن تک بات نہیں کریں گے۔ تو فخرج علی قومہ، نکلا حضرت زکریا علیہ السلام اپنے قوم پہ، من المحراب، محراب سے۔ محراب وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم عبادت کرتے ہیں، اکثر پریئر روم ہوتا ہے اب ہر کسی کا، یا کسی کا جو نہیں ہے تو مسجد میں محراب وہ جگہ ہے جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے یا جہاں پہ تلاوت کی جاتی ہے، اسپیسیفک ایریا فار پریئر اینڈ عبادہ، اس کارڈ محراب۔ محراب وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام محراب سے نکلے لوگوں کو، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو وہی کیا زکریا علیہ السلام نے لوگوں کو، ان یہ بات سبحوا بکرۃ وعشیّا، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرے رات کو اور دن کو۔ تو یہ معنی پھر غلط ہوا نا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، زکریا علیہ السلام نے وہی کیا لوگوں کو، وہی تو فرشتہ کرتے ہیں نا اور پیغمبروں پہ کرتے ہیں، تو زکریا علیہ السلام کا کام تو وہی نہیں ہے نا، اور زکریا علیہ السلام عام لوگوں پہ وہی کیوں کرے گا؟ یہاں پہ وہی کا معنی اشارہ کرنا، تو اب معنی ٹھیک ہوا، دیکھ لے پھر۔ فخرج علی قومہ، نکلا زکریا علیہ السلام اپنے قوم پہ، من المحراب، محراب سے، فاوحیٰ الیہم، اشارہ کیا لوگوں کو، اشارے پہ، کیونکہ اللہ نے بتایا تھا نا کہ 3 دن تک آپ باتیں نہیں کریں گے، تو اشارے سے توحید بیان کر رہے، ٹھیک ہے؟ دیکھ لے، یہ ہمارے انبیاء تھے، ہم تھوڑا سا تکلیف آ جاتے اللہ کو بھول جاتے، تھوڑا سا دنیاوی مسائل آتے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان پہ باتیں بند کی ہے، لیکن وہ لوگ اشاروں پہ توحید بیان کرتے ہیں۔ کون؟ بعض پیغمبر انبیاء کرام آگ کے درمیان پہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، بعض پیغمبر پاک، بعض انبیاء وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض کنویں میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بعض نہیں آ جائے، جتنی بھی تکلیف۔ ایوب علیہ السلام پہ 18 سال بیماری آئی تھی، 18 سال، ہم تو معمولی سی بیمار ہو جاتے ہیں پھر ہم خراب ہو جاتے ہیں نا، اور اپنے آپ سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار تھا، 18 سال، 1 سال نہیں دو، اور ان کا بیماری اس طرح تھا ان کا کہ وہ جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ کی توحید بیان کی پھر بھی۔ یہاں پہ دیکھیں نا، اللہ نے باتیں بند کی ہے، لیکن پھر بھی زکریا علیہ السلام جب محراب سے نکلے آئے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو اشارہ کیا اپنے قوم کو، اشارے پہ کیا کہا؟ ان سبحوا بکرۃ وعشیّا، یہ کہ بڑائی بیان کرے اللہ کا، تسبیح بیان کرے اللہ کا صبح اور شام، لوگوں کو ترغیب کر دیتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ تو یہاں وہی کی معنی، وہی کس معنی پہ؟ اشارے پہ۔ یہ دوسرا اگزامپل۔ چلیے تیسرا اگزامپل دیکھ لیں، سورۃ انعام، آپ دیکھ لیں سورۃ انعام۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ قرآن کو ادھر ادھر کر دے، پارے، کبھی ایک پارہ کبھی دوسرا پارہ، تاکہ آپ کے دل میں قرآن کریم بیٹھ جائے۔ کبھی کبھی فرماتے کہ آؤ اللہ کی کتاب میں آپ لوگوں کو سیر کراؤ، مزہ کرتا ہے نا۔ ہمارے استاد محترم اس طرح کرتے تھے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ چلیں، لوگ چلتے ہیں نا پارک میں اور بے حیائی کے اڈوں پہ، لیکن ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ چلے اللہ کی کتاب میں سیر کراؤں آپ کو، تو میں اب آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب میں سیر کرواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سورہ انعام دیکھ لیں، سورۃ انعام آیت نمبر 121، 121، پارہ نمبر 8۔
121 121 نمبر آیات. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ وَلَا تَأْكُلُوا اور مت کھائے مما وہ خوراک لم یذکر اسم اللہ جس پہ یاد نہ کیا جائے اللہ کا نام ذبح کے وقت پہ. یہ کون سا شرک تھا؟ کس کو یاد ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا. یہ ہم نے کس اقسام میں ہم نے پڑھا تھا؟ اس کو یاد ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے رد ہے نزول العباد کا. ولا تأکلوا اور مت کھائے مما وہ خوراک لم یذکر اسم اللہ جس پہ یاد نہ کیا جائے اللہ کا نام ذبح کے وقت. کیوں؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ یقیناً وہ خوراک پلید ہے. آپ نے پلید خوراک کھا لی. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور یقیناً شیطان جو ہے شیاطین جو ہے لیوحون وہی کرتا ہے. اس پہ آپ تو کافر بن جائے گا اگر آپ نے اس طرح معنی کیا کہ شیطان جو ہے وہ وہی کرتا ہے. استغفر اللہ. وہی تو فرشتہ کرتا ہے. لیوحون یقیناً شیاطین وہی کرتا ہے. نہیں، یہاں وہی بمانے وسوسہ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور یقیناً شیاطین جو ہے لیوحون وسوسے ڈالتے ہیں الی اولیائہم اپنے دوستوں کو. وسوسے کیا ڈالتے ہیں کہ یار کھاؤ، یہ تو بکری ہے نا، اس میں حرام کیا ہے، خیر ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا، اس سے ہمارے کیا تعلق، چلے کھائے بس. تو یہ وسوسے آپ کے دل میں کون ڈالے گا؟ شیطان. تو یہاں وہی کے معنی کیا ہے؟ وسوسہ. ٹھیک ہے. اس طرح پیچھے ایک صفحہ اور آیت نمبر 112 دیکھ لیں. 112 اس صورت میں 112 نمبر آیت. 112 نمبر آیت تسلی دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو قرآن بیان کرتے ہیں نا، اس بندے کے دشمن زیادہ ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جس طرح آپ کے بھی دشمن ہیں لوگ، آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ کے گھر میں مخالف بن جاتے ہیں، آپ کے جہاں پہ آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں، تو آپ بعض لوگوں پہ آپ کا مسئلہ یا آپ کا دین جو ہے یہ برا لگے گا، کچھ پہ اچھا لگے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جس طرح آپ لوگوں کے دشمن ہیں، اسی طرح جعلنا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہم نے ٹھہرائے تھے ہر پیغمبر کے لیے عدوًا دشمن. آپ خفا نہ ہو. آج کے دنوں میں اگر آپ کے دشمن ہے تو ہر پیغمبر کے تھے. شیاطین الانس اور وہ دشمن کون تھے؟ شیطان انسانوں میں سے، والجن اور جناتوں میں سے. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ یوحی بعضهم وہی کرتا ہے؟ نہیں، وسوسہ ڈالتا ہے. وہ انسان کے خلیے میں شیطان جو ہے کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتے ہیں بعضوں میں لا بعض لوگ بعضوں کے. یار یہ تو اس طرح بندہ ہے، یار یہ تو اس طرح بندہ ہے. ایک دوسرے کو پس کرتے ہیں اپنے ان کے کانوں میں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو اس طرح اس نے تو درس بھی شروع کیا. اور وہ بعض وہ بیوقوف لوگ بھی بیٹھتے بھی اس کے ساتھ ٹائم زیادہ ہے. کچھ ہنسیں گے، کچھ کیا کریں گے. تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ شیطانوں کا کام ہے. اور یہ اللہ ہمیں تسلی کے طور پہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس طرح پیغمبر آپ اچھے راستے پہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس طرح دشمن پیغمبر کے بھی تھے، انبیاء کرام کے بھی تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں وہی کا معنی کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا. اسی طرح اور مثال، چوتھا مثال دیکھ لے. سورۃ نحل قرآن کریم میں شیئر کراؤں آپ کو. ٹھیک ہے. سورۃ نحل ابھی جو سورہ مریم نے کہا تھا نا، سورہ مریم سے ایک سورت جو ہے وہ پیچھے ہے، سورۃ نحل. صحیح ضبط ہے. اچھا، سورۃ نحل دیکھ لے آپ. سورۃ نحل سورہ کال تھا. سورۃ نحل آیت نمبر کہاں تھا میں؟ اچھا، ایک اور ایگزامپل تھا وہی کا. سورۃ نحل 14 نمبر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 68. آیت نمبر 68 سورۃ نحل. ابھی جو ہم نے سورہ مریم نکالا تھا، سورہ مریم کے پیچھے ایک صورت ہے، سورۃ کہف. سورہ کہف کے ایک اور صورت جو ہے پیچھے ہے وہ سورہ نحل ہے. سورہ نحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 68. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَى رَبُّكَ اگر آپ وہی کا معنی وہی کریں نا، وَأَوْحَى رَبُّكَ اور وہی کیا آپ کے رب نے، إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کو. واہ، شہد کی مکھی کو بھی وہی ہو جاتا ہے، وہ بھی پیغمبر ہے. استغفر اللہ. نہیں، شہد کی مکھی کو کس طرح وہی ہو جاتا ہے؟ یہاں وہی کا معنی ہے حکم.
تو اب معنی کیسا بنے گا؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور حکم کیا ہے آپ کے رب نے، حکم کیا ہے؟ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو کیا حکم کیا؟ أَنِ اتَّخِذِي، یہ حکم یہ تھا کہ بنائے من الجبال بیوتن، آپ پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور وہاں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، یہ حکم ہے ان کو۔ اور دیکھیں نا، درختوں میں بھی ہے، کئی کئی گھروں پہ بھی ہے، اور پہاڑوں پہ بھی ہے، جہاں پہاڑی علاقہ ہی ہے اس کو ان لوگوں کا کام بھی یہی ہے، شہد کا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں وہی کا معنی ہے، وہی حکم کے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور حکم کیا آپ کے رب نے کس کو؟ شہد کی مکھی کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ورڈ آ جائے اور آپ نے وہ سیکھ لیا اور آپ کے دل میں آ گیا کہ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی ایک یہ ورڈ آ جائے تو آپ اس کا معنی وہی کریں۔ نہیں، اگر آپ اس کا معنی ایگزیکٹ معنی کریں گے تو آپ کے معنی میں فساد آ جائے گا، پھر آپ ٹھیک نہیں کرو گے، پھر نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح فار ایگزامپل میں نے ایک یہ بتائی وہی کا، اس طرح ہدایت بھی قرآن کریم میں مختلف معنوں پہ آتا ہے۔ اس طرح ورڈ شہادت، گواہی دینا، یہ بھی قرآن کریم پہ کئی معنوں پہ آ جاتا ہے۔ اس طرح لفظ کفر بھی ہر جگہ پہ، کفر کا مطلب نہیں، کفرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے کافر، بس کافر لوگ نہیں، کفر کئی کئی پمانا چھپانے کا بھی آتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 161 میں۔ اس طرح کفر کبھی کبھی پمانے وہ ہے نا، کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کسان زمین میں دانہ چھپاتا ہے نا، اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو چھپاتا ہے۔ تو اس طرح سورہ حدید آیت نمبر 20 میں آ جائے گا انشاءاللہ، وہاں پہ کسان کو کافر کہا اللہ نے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کسان کافر ہے، استغفر اللہ، نہیں، کیوں کافر کسان کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین میں دانے کو چھپاتا ہے، اور کافر بھی حق کو چھپاتا ہے۔ کبھی کبھی کفر جو ہے یہ منافقت کے معنی پہ آ جاتی ہے، جس طرح سورہ ال عمران آیت نمبر 156 میں۔ انشاءاللہ یہ سب ہم چیزیں جب قرآن شروع کریں تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ یہ چیز سامنے آئے گی اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل آپ کے لیے ضروری ہے قرآن کریم سیکھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے۔ تو جب میں کلیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں وہی کا معنی کسی کوئی اور کروں تو آپ سب کہیں گے وہی تو کو کہتے ہیں، یہ سر یہ کیا کر رہا ہے، تو وہی کو وسوسہ کہتے ہیں، عجیب نہیں۔ تو آپ کو یہ مائنڈ سیٹ ہونی چاہیے کہ وہی کا معنی ہر جگہ پہ ایک نہیں ہے۔ اس طرح کوئی اور ورڈ اور بہت سارے الفاظ اس طرح ہے کہ کہیں پہ قرآن کریم کہیں پہ اس کا مطلب اور معنی وہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آسان سا تھا، اور یہ وائنڈ اپ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ انشاءاللہ کل ایک اصل اور پڑھوں گا، ایک بس، اور وہ یہ ہے کہ ہر سورت سے پہلے 114 سورت ہے نا، تو ہر سورت سے پہلے ہم نے 6 باتیں کرنی ہے، 6۔ جو بھی سورت ہم شروع کرتے ہیں تو اس سورت سے پہلے ہم نے 6 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم 6 باتیں کو ہم سمجھیں